بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معجزات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس عنوان سے ہم رمضان شریف کی اس مقدس ساعتوں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ثور سے نکل کر مدینہ منورہ کی طرف آئے تو ایک دن بڑی سخت دھوپ تھی اور حضور علیہ السلام کو بھوک محسوس ہوئی، حضرت ابوبکر صدیق کو بھوک محسوس ہوئی۔ کیا دیکھتے ہیں کہ پورے صحرا کے اندر مقام قدید ایک جگہ تھی، وہاں پر صحرا میں ایک دور ایک جھونپڑا تھا، یعنی کھجور کی شاخوں اور لکڑیوں سے عارضی ایک گھر بنا ہوا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کو آپ نے حکم فرمایا کہ جاؤ دیکھ کر آؤ کہ وہاں پر کیا ہے۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ جب میں وہاں پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ اندر ایک بڑی بردبار خاتون، یعنی بڑی عمر رسیدہ بھی نہیں لیکن جوان بھی نہیں اور بوڑھی بھی نہیں، معمرہ بھی نہیں، لیکن ایسی عمر کی خاتون جو بڑی روبدار خاتون تھی، وہ اندر بیٹھی ہوئی ہے اور ان کی چند گھر کے اندر گویا کہ خستہ حالی ہے کہ چند ہی برتن رکھے ہوئے وہ بھی خالی ہے، اور دور ایک بکری کھڑی ہے کہ جو یعنی قحط کی وجہ سے اور بھوک کی وجہ سے انتہائی نحیف ہے اور اس کی ہڈیاں تک ظاہر ہو رہی ہیں۔ جا کر حضور علیہ السلام سے کہا کہ یا رسول اللہ، اس حجرے میں، اس جھونپڑے میں ایک خاتون ہے اور گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، ایک بکری ہے لیکن وہ بالکل خشک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے جا کر کہو کہ تمہارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے۔ جب جا کر انہوں نے پوچھا حضرت ابوبکر صدیق نے کہ آپ کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے، تو انہوں نے کہا میرے گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہوتا تو میں ضرور آپ مہمانوں کی خدمت میں پیش کرتی، لیکن میرے پاس کچھ نہیں ہے، یہ ایک بکری ہے، اس کو اگر ذبح بھی کریں گے تو اس کے بدن سے نکلنا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آ کر جب نبی پاک کو حضرت ابوبکر نے بتایا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس خاتون سے کہو کہ اگر ہم اس بکری سے دودھ حاصل کریں تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ وہ خاتون ہنس کر کہنے لگی یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ بکری خود ایک تو عمر رسیدہ ہے، ایک یعنی بڑی عمر اس کی ہو گئی، اب یہ دودھ تو نہیں دے سکتی، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بکری اس قدر لاغر اور کمزور ہے کہ یہ سانس لے لے تو بڑی بات ہے، تو یہ دودھ کہاں سے دے گی؟ نبی پاک نے فرمایا کہ صرف ان سے کہو کہ اجازت دیں آپ۔ انہوں نے کہا جی میری اجازت ہے، اگر یہ بکری آپ کے کس کام آ سکے۔ اس بکری کو حضور علیہ السلام کے قریب حضرت ابوبکر صدیق نے کیا اور بکری کے دودھ کے تھنوں کو آپ نے تھوڑے سے پانی سے دھویا تاکہ نبی پاک اگر اس پر ہاتھ لگائے تو یہ ادب تھا کہ حضور کے ہاتھ پر کوئی مٹی یا کوئی ایسی چیز نہ لگے۔ جب وہ بکری بالکل لاغر کمزور جو چل بھی نہیں سکتی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نکالنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا تو اس کے تھن جو تھے وہ دودھ سے بھر گئے اور اس بکری کے اندر ایک زندگی پیدا ہو۔ وہ خاتون جو سامنے بیٹھی تھی وہ حیران تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ بکری تو ہل نہیں سکتی تھی، اس کے دودھ کے تھن بھر گئے اور یہ بکری توانا ہونا شروع ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ سرکار نے کہا کہ جاؤ اس خاتون سے کہو تمہارے گھر کے اندر کوئی بڑا برتن ہے تو لے آئیں۔ وہ بڑا برتن لایا گیا ٹپ نما اور اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دودھ نکالا، وہ بھر گیا، سرکار نے خود نوش فرمایا، ابوبکر صدیق نے کیا، اور پھر وہ دودھ ان کے گھر میں رکھ کر سرکار علیہ السلام نے دعا دے کر حضور روانہ ہو گئے۔ اس خاتون کو ام معبد کہا جاتا ہے۔ وہ خاتون بڑی حیران تھی کہ یہ عجیب لوگ ہیں، یعنی مرتی بھی بکری کے بدن پہ ہاتھ لگایا، اس کو زندگی بھی آ گئی، اس میں دودھ بھی آ گیا۔ اس خاتون کا شوہر مشرکین مکہ کے ساتھ مل کر شاید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر رہا تھا۔ جب وہ گھر میں آیا اور اس نے دیکھا کہ جناب گھر میں تو اتنے بڑے بڑے برتنوں کے اندر دودھ بھرا ہوا ہے، اور میں نے جس طرح عرض کیا کہ دودھ ان کی زندگی تھی، ان کی خوراک کا سب سے بڑا حصہ تھا، اس نے تعجب سے اپنی بیوی سے پوچھا یہ دودھ کہاں سے آیا؟ انہوں نے کہا میں زیادہ کچھ نہیں جانتی، کچھ لوگ آئے تھے، 2 بندے تھے، اور میں کہتی ہوں کہ وہ مبارک تھے، یعنی نام تو وہ نبی پاک کا نہیں پوچھ پائی، لیکن اپنے ذہن سے سرکار کی شکل مبارک کا جب اس نے دیکھا، حضور کی صورت مبارک کو دیکھا اور حضور کے اس معجزے کو دیکھا، تو انہوں نے کہا کہ جناب وہ مبارک لوگ تھے اور میرے پاس وہ ایک مبارک شخص آیا تھا
جس نے ہماری اس بکری کے بدن پر ہاتھ لگایا تو بکری دیکھیے یہ توانا ہو گئی، اور اس میں یہ دودھ اس قدر گویا کہ آ گیا، اور یہ دودھ انہوں نے خود بھی نوش کیا اور برتن کے اندر بھی انہوں نے یہ دودھ نکالا۔ انہوں نے کہا یہ وہی تو نہیں ہے جن کو قریش مکہ ڈھونڈ رہے ہیں اور قتل کرنا چاہتے ہیں، ان کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں۔ اس خاتون نے کہا کہ نہیں، اس فیصلے سے اگر آپ نے ارادہ کیا تو آپ باز آ جائیں، وہ بڑے مبارک لوگ ہیں۔ اب حضور تشریف لے گئے مدینہ منورہ۔ اس خاتون کو بڑی گویا کہ طلب ہوئی حضور کی محبت کی کہ وہ عظیم لوگ جو میرے گھر آئے تھے اور ان کے دل میں اللہ نے ایمان کی رونق کو پیدا کیا، وہ اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کر جب آ رہی ہیں مدینہ منورہ کے اندر، تو ان کو یہ تو نہیں پتا تھا کہ سرکار کہاں پر ٹھہرے ہیں، سرکار کا نام کیا ہے، بس ایک نام انہوں نے اپنے ذہن میں فرضی بنایا تھا، مبارک برکتوں والے۔ اتنے میں وہ مدینہ کی گلیوں میں گھوم رہے تھے، قباء کی گلیوں میں گھوم رہے تھے کہ کہیں تلاش کریں کہ حضور کہاں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرنے لگے ہیں تو وہ چھوٹا بچہ جو اس خاتون کا تھا اس نے دیکھ لیا اور چیخ کر کہنے لگا یا اماں ہو ھذا الرجل الذی معک ما مبارک، فرمایا امی جان دیکھو دیکھو یہ وہی بندہ ہے جو ہمارے گھر میں اس مبارک بندے کے ساتھ آیا تھا۔ سبحان اللہ۔ جب خاتون نے دیکھا حضرت ابوبکر کو تو کہا ارے آپ تو وہی ہو جو ہمارے گھر آئے تھے، کہاں؟ کہا وہ مبارک کہاں پر ہے؟ فرمایا ہاں وہ مبارک بھی ہے اور اللہ کے رسول بھی ہے۔ انہوں نے کہا میں ان سے ملنا چاہتی ہوں، تو کہا چلیے۔ کلثوم بن ہدم کے گھر پر جب لے جایا گیا صحابی کے تو سرکار تشریف فرما تھے۔ جب سرکار کے سامنے وہ عظیم خاتون آئیں تو سرکار کے اخلاق دیکھیں، سرکار کھڑے ہو گئے اور اپنے کندھے مبارک سے سرکار نے چادر کو اتارا اور زمین پر بچھایا اور اس خاتون سے کہا کہ آپ یہاں پر بیٹھیں۔ سرکار کے اخلاق کو دیکھ کر اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ یہ سرکار کا معجزہ ہے۔ بات کو ختم کرتے ہوئے ایک بات کرتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سن 18 ہجری، یعنی آپ دیکھیے اس واقعے کے 18 سال بعد مدینہ منورہ میں قحط آ گیا تھا، بڑا سخت قسم کا، جو تاریخ کے طالب علم جانتے ہیں۔ حضرت عمر نے نماز استسقاء بھی پڑھائی تھی، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ کہتے ہیں اس وقت مویشیوں کو ذبح کیا جاتا تھا تو ان کے بدن کا چمڑا جو ہے وہ ان کی ہڈیوں پر چپکا ہوتا، اندر کچھ نہیں ہوتا، لیکن کہتے ہیں اس وقت بھی مدینہ منورہ میں وہ بکری جس کو سرکار نے ہاتھ لگایا تھا 18 سال پہلے، جبکہ وہ 18 سال پہلے بھی مرنے کے قریب تھی اور لاغر ہو گئی تھی، لیکن حضور کا ہاتھ لگنے سے اس کو زندگی مل گئی اور اس میں دودھ آ گیا۔ اب 18 سال آگے کے آ رہے ہیں، حضرت عمر کے دور کے سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ مدینہ منورہ میں وہ بکری مشہور تھی۔ کہا جاتا تھا کہ جن کے جانور مر رہے ہیں لیکن فلاں گھر کے اندر آپ دیکھیے وہ بکری موجود ہے جو آج بھی دودھ دیتی ہے۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہاں ہاں یہ وہی مبارک بکری ہے کہ جو ہجرت کے سفر کے اندر نبی پاک کے ہاتھ لگنے سے اللہ نے اس میں دودھ پیدا کر دیا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ اللہ رب العالمین نے میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عظمت و شان عطا فرمائی ہے، جس معجزے کا ذکر ہم نے کیا۔ یقیناً اگر ہم اس کو توجہ سے سن رہے ہوں تو ہمارا ایمان بہت روشن ہو جاتا ہے اور دل میں اسلام کی صداقت اور اللہ کی توحید اور نبی کی محبت پہلے سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ اللہ اس مبارک واقعے کے صدقے ہمارے اس روزوں کو اور ہماری تمام دعاؤں التجا کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔